اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے آج کی مجلس برائے ایصال ثواب شہدائے پارا چنار شہدائے مقاومت تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے عزیزان محترم، آج ہمارے حصے کی خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ آپ نے بڑی دل جمی کے ساتھ ہماری کیا کہنا چاہیے بس جو بھی ہم گفتگو کر رہے تھے اس کو سماعت فرمایا۔ اسی قابل تو نہیں تھی لیکن بہرحال آپ وقت کی پابندی کے ساتھ آتے رہے، سنتے رہے، ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا رہا کہ نہیں وہ جو خیال ہے کہ ایسی باتیں کوئی سنتا نہیں، اس خیال کو باطل کرنا تھا کہ نہیں سب سنتے ہیں، سنانے والا ہونا چاہیے، سب سنتے ہیں۔ یہ کوئی بہانے بازی نہیں چلتی جب ہم کسی سے کہتے بھئی لوگ سنتے نہیں، یہ باتیں کرنے میں نے کبھی کیسے نہیں سنتے، ہم سناتے پہ تو لوگ سنتے ہیں۔ میں نے کہا یہ لوگوں پہ الزام نہ لگائیے کہ لوگ نہیں سنتے، لوگ وہ سنیں گے جو آپ سنائیں گے، آپ وہ باتیں سنائیں گے لوگ وہ سنیں گے، یہ باتیں سنائیں گے، اس لوگ تو سنیں گے بیچارے، سننے کے لیے آتے ہیں۔ بہرحال آپ کا شکریہ، پروردگار عالم آپ کی دنیاوی اخروی حاجات کو پورا فرمائے۔ بہت سارے مومنین نے کیونکہ بعد میں موقع نہیں ہوگا میرے پاس دعا کرانے کا، تو دعا کے لیے کہے مریضوں کی خاص طور پہ شفا یابی کے لیے دعا کے لیے کہے دعا کریں بے حق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ واجب۔ اور پھر ایک شکریہ اور خاص طور پر انجمن محمدی کے یہاں بھی جتنے بھی ذمہ داران ہیں، میں ہر ایک سے بات کہتا ہے کہ بھئی دیکھیں مجلس کراتے ہیں سب کراتے ہیں جگہ پہ، لیکن میں نے انتظامیہ کو اتنی دلچسپی لیتے ہوئے کہیں بھی نہیں دیکھا جتنا میں نے یہاں دیکھا۔ ماشاءاللہ ان لوگوں نے جس طرح سے تعاون کیا میں بہت حیران ہوں، خوشی بھی ہوئی، کاش ہمارے سارے مرکز اسی طرح انتظامیہ اسی طرح تعاون کریں تو بہت اچھا ماحول بن جاتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی دعائیں ہیں، پروردگار ان کو نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور باہر شکریہ بابل فاؤنڈیشن کا میری جانب سے بھی، میری طرف سے بھی شکریہ کہ بہت آپ لوگوں نے تعاون کیا، بڑی محبت سے سارا کیا، اور یہاں ایسے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو یہ اس وقت کے حساب سے ہوتی ہے، اس وقت کے آگے کیا ہونے والا ہے 10 سال بعد وہ ہمیں نہیں پتہ، وہ ہمیں نہیں معلوم، اس وقت ہی ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، اب تو آپ عادی ہو گئے میری گفتگو سننے کے، خمینی ابو شکر نے کچھ لوگوں کی بڑی تعریف کی تھی، اور جب وہ وصیت نامہ لکھ رہے تھے آخر میں تو اس میں لکھا تھا کہ میں نے اگر کسی کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ سب کہیں تو وہ اس کے اس وقت کے لحاظ سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ سمجھا جائے، ہے نا۔ تو ہم نے بھی ایک قید لگا دی کہ ابھی یہ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو انتظامیہ پروردگار عالم ان سب کو سلامت رکھے، ہمیں تو خوشی، ہمیں تو یہ دعا ہے کہ یہی رہے، ایسے اچھے لوگ ہی رہے ہر جگہ، ہے نا۔ لیکن اب آگے کا تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا نا، مستقبل کا ہمیں کیا معلوم، اپنا نہیں معلوم، اپنے بچوں کا نہیں معلوم، دوسروں کو کیا بتائیں گے مستقبل، ہمیں کیا معلوم۔ لیکن بہرحال اس وقت جو انہوں نے تعاون کیا ہے وہ سب کے سامنے، آپ کے بھی سامنے، بڑے محبت سے بڑے سلیقے سے ہم آتے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا تھا کہ ہاں معلوم ہوتا تھا کہ بھائی انتظامیہ پوری طرح سے انوالو ہے۔ پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو یہاں جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں اس میں 8 دسمبر کو ہے نا غالباً پروگرام ہے، 8 دسمبر کو میر انیس کے سلسلے کا، اور جن کو حضرات کو میر انیس سے دلچسپی ہے وہ ضرور آئیں، جن کو دلچسپی نہیں ہے وہ نہیں آئیں، کیونکہ یہ پروگرام ادبی ہوتے ہیں، خالص ادبی پروگرام ہے۔ لیکن اگر آپ سب آ جائیں گے تو اچھا ہے، کچھ سیکھنے کو ملے گا، اچھے ادیبوں کو شعراء کو آپ کو سننے کو ملے گا، بڑے اچھے پروگرام۔ نہ آنے کی بات میرا جملہ حذف کر دیجیے، تشریف لائیے گا 8 دسمبر کو۔ وقت کیا ہے بیٹا؟ 1:30 بجے، دن کا وقت ہے، اور اتوار کا دن ہے غالباً
چھٹی کا دن رکھا ہے 1:30 بجے آرام سے آپ آ سکتے ہیں۔ 8 دسمبر کو میر انیس کے سلسلے میں یہاں بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے، بڑے اچھے ڈاکٹر ہلال نقوی جیسے لوگ آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پروگرام جو ہے وزنی ہے۔ ہلال نقوی کا خود نام اتنا وزنی ہے کہ جو جس پروگرام میں ان کا نام آ جائے تو وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ پروگرام بہت اسٹینڈرڈ کا اور معیار کا پروگرام، کیوں میں جانتا ہوں نا ہلال بھائی کو، میرے ظاہر ان سے تعلقات ہیں، میں جانتا ہوں کتنی بڑی شخصیت ہے وہ ڈاکٹر ہلال نقوی۔ بہرحال اب آپ سے درخواست کریں گے۔ اچھا پھر ایک بات رہ گئی، باب العلم فاؤنڈیشن کے جو ہمارے اراکین ہیں ماشاءاللہ، جتنے بھی ہمارے جوان ہیں، اور کوئی جوان ماشاءاللہ 60-65 سے کم کا نہیں ہے یہ ہمارے باب العلم کے جوانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ پروردگار ان کو ہمیشہ ایسے ہی جوان رکھے۔ اور دیکھیے ضرورت پڑتی ہے افرادی قوت کی، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی تو ہے نہیں ہے، تو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے افرادی قوت ہر جگہ چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باب العلم فاؤنڈیشن سارا سال یہ خدمات انجام دیتی ہے، کوئی 1-2 بار نہیں، پورا سال مجالس محافل سب کچھ ہوتا ہے، تو اس میں جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا اس میں آتے ہوئے لوگ یوں کتراتے ہیں کہ اس کی پبلسٹی نہیں ہے، نہ اخبار میں خبر ہے، نہ اخبار میں اشتہار ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ مجلس کا اشتہار آئے گا تو ہے نا، لوگوں کا نہیں آتا، اس لیے اس میں خالص وہ آتے ہیں جن کو خدمت کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ باب العلم فاؤنڈیشن حسنین بھائی ہیں، یہ لوگ ہیں سب، ان سے رابطہ کر کے کچھ نہ کچھ افراد شامل ہوتے رہا کریں تاکہ نیا خون اس میں شامل ہو، ورنہ 80 سال کے بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے تو میں یہ کہوں گا باب العلم کے جوان، میرے لیے تو سب جوان ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے پروردگار سب کی دنیاوی اخروی حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک بار صلوات اور بھیج دیجئے محمد آل محمد کا۔ آئیے اب اپنے مضمون کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے دن سے کل بھی ہم نے آپ کو جناب ہاشم کے بارے میں بتایا، بنی ہاشم سے نفرت کا سبب کیا تھا، وہ ہم نے جہاں تک ہو سکتا تھا ان 4 مجالس میں بتایا آپ کو کہ ان کی دشمنی آج تک وہ چل رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ جو بھی ان کے فالوورز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، بنی امیہ کے جو بھی فالوورز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، بنی ہاشم کی دشمنی وہ آج تک چل رہی ہے۔ بنی ہاشم کے جو فالوورز ہیں وہ ان کے ساتھ، اب اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی ادھر کے کچھ کم ہو گئے، ادھر کے زیادہ، کبھی ادھر سے کم ہو گئے، ادھر سے کچھ زیادہ بڑھتے، ادھر کے ادھر چلے گئے، ادھر کے ادھر، سب۔ لیکن یہ بنیادی چیز اپنی جگہ ہے، جیسے حابیل اور قابیل 2 سگے بھائی ضرور ہیں، مگر مارکہ ہے، مارکہ حق و باطل، تو بھائی ضرور ہیں مگر حق و باطل ہے۔ بنی امیہ بنی ہاشم کا جد ایک ہے، ٹھیک ہے ان کی لڑائی ہے، لیکن مارکہ ہے، مارکہ حق و باطل ہے، مارکہ حق و باطل کا چل رہا ہے۔ یہ سبب بتایا ان کی دشمنی کا، تو انہوں نے بھی اتحاد کیا تھا کہ کسی طرح سے ان کو کچلا جائے، کیونکہ وہ مذہب کے تو قائل نہیں تھے، یعنی اسلام کو تو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، نہ وہ وحی کو مانتے تھے۔ وہ تو کہتے تھے بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے ڈھونگ رچا ہے کہ اقتدار حاصل کیا جائے، تو بنی ہاشم کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے سارے ہر وقت حملے کرتے تھے۔ کل میں نے بتایا کہ اکٹھا ہو جاتے تھے یہودیوں، اور یہودیوں کی دشمنی کائے کی تھی، یثرب ان کے ہاتھ سے نکل گیا، جو ان کی ریڑھ کی ہڈی تھا، یعنی اکنامی ہب تھا، ان کا معاشی ہب تھا، اور جس سے وہ پورے عربوں پہ، حجاز پہ حکومت کرتے تھے، اس معاشیات کی وجہ سے کہ ان کا اسلحہ بکتا تھا، تیر کمانے اور یہ تلواریں تبر وبر سب سے بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑا ان کے کارخانے تھے، یعنی سب سے بڑی ان کی جو صنعت تھی وہ کیا تھی، اسلحہ سازی کی، اس کے ذریعے سے وہ سارے حکومت کرتے تھے، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اب فطری طور پہ ان کا اتحاد ہو گیا نا، یہودیوں کا اور مشرکین کا اتحاد بنا کہ نہیں بنا، مشرکین مکہ کا فطری اتحاد بنا تھا۔ اس فطری اتحاد کے تحت انہوں نے حملہ کیا تھا، جنگ احزاب، جس کا نتیجہ بنی قریظہ کل میں پڑھ چکا ہے۔ اب یہ ہو گیا، لیکن یہودی کسی طرح ہار ماننے کو تیار، جیسے آج بھی، آج تک انہوں نے اپنی ہار نہیں مانی ہے، ہار چکے، لیکن جنگ وہی لڑ رہے ہیں، پہلی مجلس یاد ہے نا، جنگ وہی لڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے خیبر کا زخم آج تک تازہ ہے، ان کے لیے خندق کا زخم آج تک تازہ ہے، ان کے لیے مدینے سے جلا وطنی آج تک تازہ ہے، ان کی نظر میں کہ ہمیں یہ جگہ لینی ہے، یہ ہمارا ہے۔ زیونسٹ کی بات کر رہا ہوں، یہودیوں میں بھی جو سخت ترین ہے وہ کون ہے، زیونسٹ، یعنی سیونی، ہمیں یہ لینا ہے۔ سمجھ آ گئی ہماری بات؟ ابھی جب نکالے گئے تو قدرتی طور پہ ان کی آبادی، ایک تو خیبر پہلے سے تو تھا ان کے پاس، خیبر پہلے سے تھا، اب وہاں جب یہ اتنے قبیلے ان کے چلے گئے، بنی غطفان، بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظہ، بنی المصطلق، بنی سلیم، یہ جب بڑے بڑے قبائل نکلے، اب آبادی کتنی بڑھ گئی؟ کچھ ان میں سے شام کی طرف گئے آبادی، لیکن قبیلے کے حیثیت سے یہ سب وہاں جمع ہو گئے، اور فدق کا علاقہ خیبر کے ساتھ ہے، تو جناب اتنا سرسبز علاقہ وہاں سب۔ اب انہی نے پھر سازش شروع کی کہ مکے والوں کو چھوڑو، ہم کچھ کرتے ہیں، اور باہر سے بھی مدد بلاؤ۔ انہی نے منصوبہ بندی شروع کی، لیکن اتنا مضبوط ہو چکی تھی مدینے کی اسٹیٹ کہ حضور کو خبریں ہر جگہ سے مل جاتی تھی،
حضور کو خبریں مل گئی کہ بھئی ایسا ہونے والا ہے، اور یہ خیبر میں لشکر جمع بندی ہو رہی، لشکر جمع ہو رہے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے بڑی تیزی سے، کیونکہ ادھر بھی ان کے بھی مخبر تھے نا، یہاں کی خبریں وہاں کی خبریں یہاں پہنچتی تھیں، تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ مدینے سے کوئی باہر نہیں جائے گا، مدینے سے کوئی باہر نہیں جائے گا، پابندی لا دی، کوئی ایسا نہ ہو کہ خبریں لے کے پہنچ جائیں، کیونکہ اب اچانک پہنچنا ہے نا ان کے سر کے اوپر، راتوں رات پہنچنا ہے، یعنی ان کو ہوش پتہ ہی نہیں چلا، ان کو پتہ جب چلا کہ جب صبح مسلمانوں کا لشکر ان کے کھیتوں میں، ان کی زمینوں میں داخل ہو، ان کے یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا یہ لشکر اتنا بڑا، ایسے کہاں سے؟ تو رسول نے پابندی لگا دی، کوئی باہر۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں خیبر کا واقعہ، خیبر سے پہلے جو ہوا ہے وہ فدق اس سے پہلے ہاتھ میں آ گیا تھا، بنی غطفان کی زمینیں تھیں وہ ساری، جو بنی غطفان کہیں کسی اور قبیلوں کے بھی نام ہے، لیکن بڑا قبیلہ یہ تھا بنی غطفان، ان کے زمینیں تھیں۔ اور اللہ کے رسول نے اچانک لشکر تیار کیا اور ایک شام کو حکم دیا کہ بس دوڑو، اتنی تیزی سے حملہ کرنا ہے کہ صبح تک ہمیں اس زمین پہ پہنچ جانا ہے، خیبر کے علاقے میں صبح ہمیں داخل ہو جانا ہے۔ تو فدق خیبر سے پہلے ہی تھا نا، تو وہاں پہنچ۔ اب جب ان کی زمین میں پہنچے تو وہ ہکا بکا، وہ اپنے ہتھیار بنی جو کدال ودال جو زراعت کا سامان چھوڑ کے بھاگے کہ مسلمانوں نے تو گھیر لیا چاروں طرف سے۔ اب ان میں ہمت نہیں تھی کہ اس لشکر کا مقابلہ کریں، تو اس لشکر نے وہاں پہ بغیر جنگ کیے، یہی وہ زمینیں جہاں تمہارے نہ گھوڑے دوڑے، نہ تمہاری فوجی دوڑے، نہ تم نے کوئی حملہ کیا، نہ تمہارا کوئی نقصان ہوا، نہ تمہاری تلواریں چلی، اسے کہتے ہیں مال فے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ مال فے۔ بغیر جنگ کے جو ہاتھ میں آ جائے وہ سب کا سب کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ اے پروردگار، تو نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا مال فے کا، سب ذکر کر دیا۔ جب اللہ کے رسول کا مال کسی کو جانے نہیں ہے تو اللہ کے رسول کو مال دے کیوں رہا ہے؟ جب اللہ کے رسول کی ملکیت ہے ہی نہیں تو اللہ کے رسول کا مال دے کیوں رہا ہے؟ مال فے کہا کہ نہیں، یہ سب اللہ کا ہے، یہ اللہ کا، یہ اللہ کے رسول کا مال ہے، جیسے چاہے خرچ کرے، کیونکہ اس میں تمہارا کچھ خرچ بھاگ دوڑ نہیں ہوئی، نہ لڑے ہونا کچھ، یہ سب اللہ کے رسول کا مال ہے، اللہ کی ملکیت، اللہ کے رسول کی ملکیت میں چلا گیا۔ یہ ہے وہ مال فے، یہ ہے وہ لڑائی خیبر کی جس سے پہلے فدق ملا۔ فدق کس کے پہلے ملا؟ خیبر کے صدقے میں ملا۔ کس کے صدقے میں ملا؟ اس سے پہلے حال یہ تھا، جنگ خیبر سے پہلے، نتیجہ پہلے دیتے ہیں، جنگ بعد میں بتائیں گے آپ کو، جنگ تو آپ سنتے ہیں نا، جنگ تو میں بعد میں بتاؤں، نتیجہ پہلے بتا دوں۔ فدق ملا، اور پھر فدق کے بعد جب خیبر فتح ہوا تو سرسبز ترین علاقہ آج بھی حجاز کا وہی ہے، آج بھی سرسبز ترین وہی ہے، نسبتاً دوسرے علاقوں کی سب سے زیادہ سبزہ وہیں پر ہے، یعنی زراعت، ایگریکلچر لینڈ، وہ پوری کی پوری مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس سے پہلے اتنی جنگیں لڑیں، فاقے ختم نہیں ہوئے۔ بدر میں کیا ہاتھ لگا بھائی؟ تھوڑی سی تلواریں، دو چار گھوڑے ہاتھ لگے، اور کیا ہاتھ لگا؟ احد میں تو کچھ ہاتھ لگا ہی نہیں، نقصان ہو گیا، ایسے ہی ہوا نا۔ خندق میں بھی کچھ ہاتھ نہیں لگا، کہاں ہاتھ لگا؟ مال غنیمت تھے۔ فاقے کیوں ہو رہے تھے؟ کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، خاص طور پہ جو غلاموں کا طبقہ مسلمان ہوتا تھا وہ کہاں جائے بھئی؟ پہلے تو مالک کے اوپر، اس کا آقا کے اوپر اس کا کھانا پینا ہوتا تھا نا، سمجھ رہے ہیں غلامی کو۔ اب وہ جب مسلمان ہو گیا نکال دیا، وہ جب مسلمان ہو گیا تو اب وہ کہاں جائے؟ یہ آزاد کر دیا کسی نے، وہ کہاں جائے؟ اس کا تو کچھ لائے۔ تو وہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا مشہور تھا نا، کہ وہاں پہ لوگ آتے تھے، پڑے رہتے تھے، کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا، اپنے گھر لے جاؤ بھائی، ایک ایک کو پکڑ کے لے جاؤ، آدھی آدھی روٹی کھلا دو جاؤ، کھانے پینے کو نہیں تھا۔ خیبر کے نتیجے میں اتنا ہوا کہ امہات المومنین تک سے یہ روایات نقل کی گئی ہیں کہ خیبر کے بعد ہم نے جس طرح سے کھانے کھائے ہیں، یعنی پیٹ بھر بھر کے، اور جس طرح سے کھجوریں ہم استعمال کرتے تھے کہ بوریوں کی بوریاں ہمارے پاس آتی، جتنا مال خیبر کے بعد ملا، اتنا مال غنیمت ملا تھا کہ مدینے میں امارت آ گئی، یعنی امیر ہو گئے مدینے کے لوگ۔ جب امیر ہو گئے تو بعد میں تلواروں کو زنگ بھی بعد میں لگ گیا، کیوں؟ خوشحالی آ گئی نا، خوشحالی آ گئی تو وہ تلوار جو تھی وہ زنگ والود ہو گئی ان کی۔ تو خیبر کے بعد بتا دیں کہ فاقہ کسی نے نہیں دیکھا عالم اسلام میں، اتنا مال غنیمت ملا تھا، اتنا مال غنیمت ملا تھا، ایک علی کی ضربت کے صدقے میں جو علی نے مرحب کو ماری تھی۔ جناب خدیجہ کی دولت کے بعد دوسری دولت جو اسلام کے ہاتھ آئی تھی وہ معرکہ خیبر کے بعد۔ اچھا، مسئلہ یہ تھا نا کہ ہمارے پاس ظاہر سے یہ 5 مجلس نہیں، ہمیں سارا شروع سے لے کر آخر تک چلنا تھا، آج بھی ظاہر اتنا وقت تو نہیں دے سکتے اس کے اثرات کے اوپر ہم، لیکن بہرحال ایک اشارہ دے رہے ہیں، کبھی موقع ملے گا تو اور بتاتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ علی کی تلوار کا صدقہ،
یہ تھا علی کی تلوار کا صدقہ کہ خیبر کے بعد فاقہ کشی ختم ہو گئی تھی، فاقہ شکنی شروع ہو گئی تھی، فاقہ کشی ختم ہو گئی تھی، غربت دور ہو گئی تھی مسلمانوں سے. اتنا مال ہاتھ لگا تھا، اتنا مال ہاتھ لگا تھا ایک ضربت کے صدقے میں خیبر کی. تو اب میں نے بتا دیا آپ کو کہ فدق وہ تھا، خیبر یہ تھا. فدق مل گیا، فدق اللہ کے رسول کا مال ہو گیا. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو دے دیا. خبر واحد کے ذریعے سے لے لیا گیا. خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی دوسرا راوی، ایسی حدیث جس کا کوئی دوسرا راوی، خبر واحد کے ذریعے سے. اور اس کے مقابلے پہ رسول کی بیٹی کی گواہی کو رد کر دیا گیا. رسول کی بیٹی سے گواہ مانگے گئے، کہا کہ یہ بچے ان کی گواہی قبول نہیں. ام ایمن جو ہے وہ خاتون ہے، وہ عادی گواہ ہیں، ہے نا. ہر جگہ سے علی جو ہے وہ گھر کے شوہر ہیں. جیسے ہماری یہاں ماشاء اللہ عدالتیں جانتے ہیں نا آپ، واہ 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 واہ. آج یاد آتا ہے کہ وہ کیسی عدالتیں ہوں گی، وہ کیسی عدالتیں. آج کی عدالتوں کو دیکھ کے یاد آ جاتا ہے ماشاء اللہ وہی سلسلہ آج تک چلا جا رہا ہے. کسی کے لیے رات کو 12 بجے آ کے بیٹھ جائے گا مردود. اب مردود اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جا چکا ہے نا، ورنہ تو FIR کٹ جاتی میری ابھی، ہے نا. یہاں پاکستان میں اصول یہ ہے کہ اس کو جتنا کہنا ہے کہو جو جا چکا ہے. جیسے ضیاء الحق مردود، کیونکہ جا چکا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو رات کو 12 بجے کسی کے لیے مردود اٹھ کے آ جائے گا. اور کبھی لاشیں بکھری ہوں، سو رہا ہے چین کی نیند، آواز نہیں آ رہی، جس کو آواز آ رہی ہے وہ چلے جاؤ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب بھائی. دیکھیے میری بات آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن ایک بات طے ہے کہ درود جاتا ہے محمد و آل محمد پہ. بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیے ایک مسئلہ آپ کو واضح کر دوں کہ میں 40 سال سے ایسے ہی پڑھتا ہوں. یہ نہیں کہ آج، ہمیشہ سے میں ایسی مجلس پڑھتا ہوں. کسی کو اچھی، مجھے کیا پتا نیچے کس کس خیالات کے لوگ بیٹھے، مجھے کیا معلوم. ان کو دیکھ کے تھوڑی پڑھ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں. اب کسی کو اچھی لگتی ہے، کسی کو بری لگتی ہے، ان کی مرضی، میری بھی اپنی مرضی ہے. میں اپنی عادت اب یوں نہیں بدل سکتا کہ 40 سال کے بعد عادتیں پکی ہو جاتی ہیں. تو کئی لوگوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا پہلے یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بعض کے لیے بہت اچھا ہے. تو میں کس کی سنتا رہا ہوں، لہٰذا میں کسی کی نہیں سنتا. جو مجھے پڑھنا ہوتا ہے میں وہی پڑھتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جناب یہ ماشاءاللہ وہ عدالتی نظام ہے، عدالتی تماشا ہے. کٹ پتلیوں کا بازار لگا ہوا ہے، کٹ پتلیوں کا بازار. صبح تک یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، جس کی مرضی میں سنوں گا، جس کی مرضی میں نہیں سنوں گا، میری مرضی کسی کی درخواست نہ لگاؤں. شام کو اس ملک سے گیا، گالیاں کھا رہے جاتے. یہ عزت، نکل نہیں رہے، گھروں سے نہیں نکل رہے. ایسی دولت پہ لعنت، ایسی زندگی پہ لعنت. سنا وہ جزیرے خرید کر رہیں گے، اپنے بچوں کو بھی وہیں رکھ لیں گے الگ اسٹیٹ میں، تاکہ کوئی چور کہنے والا نہ آ جائے. یہی دولت تمہارے لیے عذاب بن گئی، جس دولت کے لیے تم نے اپنے ضمیر بیچے، دین بیچے، اپنے بچوں کو رسوا کرا دیا. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، بیچارے پکڑے جائیں گے، ان کے خاندان کو یہاں پکڑ لیں گے. آج کل یہ بھی تو چکر چل رہا ہے کہ انگلینڈ میں کچھ کیا تو یہاں پکڑ لو، اس کے رشتہ داروں کو یہاں تو نہیں بھاگ سکتے. یہ نظام ہے، سسٹم ہے. تو میں جانتا ہوں کہ وہاں بعض لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا، اسکولوں سے نہیں پڑھاتے. اسکول کیوں بھائی؟ تو مجھے خود براہ راست یہ بتا، جس آدمی کو میں نام نہیں لینا چاہتا، کہنے ہوا یہ ہے کہ وہ انگریزوں کے بچوں کو بھی پتہ چل گیا. وہ پاکستانیوں کے بچے تو کچھ نہیں کہتے، وہ جیسے یہ بچے آتے گھر میں، وہ جناب بچے شروع ہو جاتے ہیں، یور گرینڈ پاپا چور چور چور، یور انکل چور، یور پاپا چور، یور ماما چور، یور پھپھو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کہہ رہی. میں نے کہا میں اس کا نام لے رہا ہوں، اس کو رشتہ داروں کو اٹھا لیں گے بھائی. وہ پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں اٹھا رہے اب تک. عجیب ہے، میں واقعی میں پریشان ہوں، مجھے کیوں نہیں اٹھا رہے. میں تو جان کے ایسی باتیں کروں، اٹھا کے غائب کرو. میں تنگ آ گیا ہوں زندگی سے، یہ حالات سے بھی تنگ ہے. وہ بھگاؤ بھائی مجھے بیٹا نہیں. عجیب ہے، عجیب تماشا ہے. اتنی بے غیرتی، اتنی ڈھٹائی.
کوئی حدیں ہوتی ہیں، حدیں ختم کرتی ہیں. یہ بچے شجرے چھپائیں گے. دیکھیے اب آپ کو بتاؤں تاریخ کیوں پڑھ رہا ہوں میں. یہ بچے بتائیں گے. جوانوں دوسرے ملکوں میں ایسے علاقوں میں جائیں گے جہاں کوئی بھی نہیں پہچانے کہ ان کا باپ دادا کون ہے نا. سمجھ رہے ہیں آپ جو میں کہہ رہا ہوں؟ چھپائیں گے نا. آگے کی نسل ان کی چھپا لیں گے. بالکل بتانا نہیں ابا کون تھا دادا کون تھا نہ، بالکل بھی نہیں بتانا. لوگوں کو پتہ چلے گا اچھا یہی ہے نا. اب میں آپ کو بتاؤں قرآن سے، ٹھیک ہے، پھر آپ کی سمجھ میں آئے. سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک ونحر انا شانئک ابتر. 2-4 منٹ ابتر سن لیجیے کہ ابتر کسے کہتے ہیں. ابتر یعنی مقطوع النسل، جس کی نسل نہ ہو، قطع ہو چکی. لفظی ترجمہ بہت خراب ہے لیکن بہرحال وہ بھی لکھا دم بریدہ، ایسا حیوان جس کی دم کٹی ہوئی اسے کہتے ہیں ابتر. لیکن عربوں میں یہ محاورہ کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ جس کی اولاد نرینہ یعنی جس کی نسل آگے نہیں چلتی تھی اس مرد کو کہتے تھے یہ ابتر ہے. آپ جانتے نا کہ حضور کو پتھروں سے اتنی اذیت نہیں ہوتی تھی جتنی تانے ابتر سے ہوتی تھی. یہ تانے ابتر آپ کو دل پہ چوٹ لگاتا تھا، اور اللہ جانتا تھا نا کہ میرے حبیب کو اس سے بڑی اذیت ہوتی ہے. تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کیا. ایسے ہی ہے نا کہ حبیب آپ کا دشمن ابتر ہے. کوثر پہ آپ بڑی مزے سے سنتے ہیں، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں. میں اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا کون ہے کیا، وہ سب ہٹا دیں. میں صرف ابتر بتا رہا ہوں آپ کو کہ ابتر کسے کہتے ہیں. ابتر یعنی مقطوع نسل. قرآن اپنے حبیب سے، پروردگار اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ آپ کا دشمن ابتر. آپ نہیں، آپ کا دشمن ابتر. عاص ابن وائل اور یہ سارے تانا دیتے تھے نا، پیچھے پیچھے چلتے تھے، کہتے ہوئے ابتر ابتر کا تانا دیتے تھے آپ کو. تو اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کا دشمن ابتر، آپ نہیں. حالانکہ جواب میں اللہ کو بیٹے دینے چاہیے تھے نا. تانے ابتر کا جواب دیتے 6-7 بیٹے ملتے ہیں، لیکن جو بیٹا ہو رہا ہے انتقال، جو بیٹا ہو رہا ہے انتقال. بیٹے تو نہیں دیے، بیٹی دی ہے نا. کوثر کی تفسیر میں آپ سنتے رہتے ہیں. اب ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اب اسی ابتر پہ بات کیجئے، ہے نا. ابتر، ابتر یعنی مقطوع نسل. پروردگار فرماتے ہیں آپ کا دشمن ابتر، آپ نہیں. میں دیکھ رہا ہوں تاریخ، عاص ابن وائل کے بھی کم از کم 11 یا 12 بیٹے ہیں. جتنے بھی دشمنان ہیں محمد و آل محمد ہیں ان سب کے بیٹے ہیں. بھائی پتہ نہیں کتنے کتنے بیٹے، نام بھی لکھے ہیں، شجرے لکھے، اتنے بیٹے اتنے بیٹے فلانے بیٹے. کہاں ابتر، کہاں ابتر؟ اتنا بڑا دشمنوں کا، دشمنان اہل بیت کا لشکر کربلا میں آ کے کھڑا ہو گیا. ان کے بیٹے ہیں نہیں ہیں، اولادیں ہیں نہیں ہیں. اچھا اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ابتر کہتے کسے. کم سے کم 30,000 کا لشکر تھا کربلا میں، ہے نا. کم سے کم اس کے تعداد کی بحث میں نہ پڑ جانا خدا کے بندو. آپ کو ٹریک سے ہٹا دیتے ہیں. مولانا نے غلط پڑھا 1 لاکھ تھا، نہیں مولانا نے غلط پڑھا 6 لاکھ تھا، مولانا نے غلط پڑھا اس کو چھوڑ دے. بھائی تو 15 لاکھ رکھ لے، مجھے کوئی مزر نہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو نہ دیکھو تعداد کو کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. میں نے کہا کہ کم سے کم جو لکھا ہے، کتنا لکھا ہے؟ 30,000. باقی آپ کی مرضی، آپ 15 لاکھ بناؤ، 30 لاکھ بناؤ، 1 کروڑ بناؤ، بخدا مجھے کوئی اعتراض آپ پر نہیں ہوگا. وہ آپ کی جو مرضی بناؤ. 30,000 کا لشکر حسین کے مقابلے پر، ہے نا. مختار نے کیا 30,000 مار دیے پورے؟ 5-6 ہزار مارے، 8 ہزار، اس سے زیادہ تھوڑی. سارے کہاں مرے؟ بچ گئے، یا پہلے مر گئے تھے یا بعد میں مرے، بعد میں مرے. اچھا پھر ان کو مارا قاتلان حسین کو، ان کی اولادوں کو تو نہیں مارا؟ مارا ان کی اولادوں کو. اور یہ تو بھیا یہ 30,000 کا یہ لشکر اور پورا شام، لاکھوں کروڑوں کی آبادی، سب دشمنان اہل بیت، ان کی اولادیں تھیں نہیں تھیں؟ تھیں نا. رسول کے دشمنوں کی اولادیں تھیں نہیں تھی، بیٹے تھے نہیں تھے. یہی تو ابتر ہے. سب تھے، اولادیں بھی تھیں. آج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہے نا. کسی میں ہمت ہے کہے کہ میرا پردادا شمر تھا؟ کسی میں ہمت ہے کہ میرا پردادا عمر ابن سعد تھا؟ میرا شجرہ خولی سے ملتا ہے، میرا شجرہ یزید سے ملتا ہے، میرا شجرہ ابن زیاد سے ملتا ہے کسی میں ہمت؟ یعنی اللہ نے وعدہ کیا حبیب قیامت تک تیری نسل فخر کرے گی. اولاد رسول ہونے پہ جو نہیں ہوگا وہ بھی اعلان کرے گا میں بھی ہوں.
اور ہمارے سامنے بنو گے تو فائدے میں رہو گے. ہم گواہی لکھ کے دیتے ہیں کہ اصلی سید ہے ہمارے سامنے بنا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو آپ نے دیکھا جناب, سمجھ میں آئی بات؟ کتنے فخر کے ساتھ دنیا میں سادات اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہے کہ نہیں. بھائی اس پہ وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا وہ دوسرا باب ہے, کرنا چاہیے ان کو وہ الگ باب ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں, کسی میں ہمت ہے کہے نا کہ میرا پردادا ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, یا فلاں ابو تھا, یا فلاں ابو تھا. کہو نا, بتاؤ نا. اتنے بڑے بڑے دشمن علی کے حسین کے کہاں ہیں ان کی نسلیں؟ اے میرے حبیب, آپ کا دشمن ابتر ہی یہ ہے کہ اولادیں ہو مگر اعلان کرنے کی ہمت نہ ہو. اللہم صلی محمد. اب آسان ہو گیا مسئلہ. کسے کہتے ہیں ابتر؟ بس یہی ابتر ہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں اپنے شجرے نہیں بتائیں گے. نہیں, یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو تم کیا دے کے جا رہے ہو. اپنی نسلوں کو سوائے شرمندگی کے تم کچھ بھی نہیں دے کے جا رہے ہو. نسلیں چھپائیں گی تمہاری. نہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا, ہمارا ان سے کوئی تعلق. کسی کو پتہ چل جائے گا وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا, دوسرے علاقے میں چلا جائے گا کہ یہاں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں, یعنی کس کی نسل سے ہوں. مگر یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ اولی الالباب کے لیے, صاحبان فہم کے لیے, صاحبان شعور کے لیے, صاحبان عبرت, جو عبرت حاصل کرتے ہیں نا, یہ ان کے لیے. ان لوگوں کے لیے نہیں جن کی آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی ہے گناہوں کی, پٹی پڑ جاتی ہے گمراہی کی. ظلم و ستم ان کی آنکھوں پہ پٹی ڈال دیتا ہے. ظلم و ستم کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پاتے. چلیے بات کو آگے بڑھائیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آگے بڑھا لشکر, چھوٹے چھوٹے قلعے اور گڑھیاں فتح کرتا ہوا لشکر آگے بڑھتا گیا. سب سے بڑا قلعہ خیبر علاقے کا نام ہے نا. قلعہ خیبر تو ویسے ہی مشہور ہو گیا اس کی وجہ سے, علاقے کی وجہ سے, اور اس دروازے کی وجہ سے, باب خیبر کی وجہ سے. کیونکہ خیبر میں داخلے کا, یعنی اس کو فتح کر لیا. قموس, قلعہ قموس جو سب سے بڑا تھا اس کو فتح کر لیا تو سمجھو پورا خیبر, کیونکہ وہ ایک طرح سے کیپٹل تھا نا. ظاہر ہے کہ کیپٹل پہ قبضہ تو پورے ملک میں قبضہ, تو اس لیے وہ باب خیبر, قلعہ خیبر کے نام سے زیادہ مشہور ہوا, ورنہ قلعہ قموس تھا. اور اسی کا وہ دروازہ تھا سب سے بڑا, جس کو تاریخ میں ہے کہ 8 پہلوان ایک پٹ اور 8 پہلوان ایک پٹ لے کر وہ دونوں کھینچ کے کھولتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے بعض پڑھنے والے ماشاءاللہ اس دروازے کو پتہ نہیں آسمان تک لے جاتے ہیں, کہاں تک لے جاتے ہیں. بھائی جا کے دیکھ لے, جیسے قلعوں کے دروازے تھے ویسے ہی تھا, آج بھی ویسے ہی ہے. جھوٹ نہ بولا کرو ممبر سے, پکڑے جاؤ گے. جھوٹ بولو گے پکڑے جاؤ گے. قلعہ تھا بھائی, جیسے قلعے ہوتے ہیں نارمل انداز سے زیادہ اس کا دروازہ بہت مضبوط تھا, آہنی دروازہ تھا, یہ مضبوط لکڑی لگا دی گئی تھی. اس کو ممکن ہے 40 آدمی کھولتے ہوں, بھاری اتنا تھا بھائی. 8 اور 8 پہلوان, 16 پہلوان کھولتے تھے. پہلوان تو مطلب 40-50 آدمی کی طاقت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. جو چیز عقل میں آنے والی ہے بالکل سیدھی سیدھی وہ باتیں کرو. خواہ میں ایسی باتیں کرتے ہو کہ بعد میں دنیا بھی ہنستی ہے کہ بھائی کیا کہا جا رہا ہے پتہ نہیں, اتنا بڑا تھا, یوں بڑا تھا, اس کی چابی میں سن رہا تھا. بھائی میں آپ سے ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ وہ اتنی وزنی چابی تھی اس کی, پتہ نہیں کتنے اونٹ اس کا وزن اٹھاتے تھے مرحب کی ماں اس کو. اب میں کیا عرض کروں, میں تو وہ لفظ بھی لیتے ہوئے ممبر کی توہین سمجھتا ہوں کہ باندھ کے رکھتی تھی اپنے. چلو میں نے پلو کا لفظ کہہ دیا, حالانکہ پلو نہیں کہا تھا, انہیں نے پتہ نہیں کچھ اور کہا تھا. اپنے پلو سے باندھ گیا. نہیں, ماں کی طاقت بتا رہا کہ ماں اتنی بڑی طاقتور تھی, جو ہاتھی اور اونٹ جو چابی اٹھاتے تھے وہ پلو میں باندھ کے پھرتی تھی. کوئی خوف کرو خدا کا یار, کیا کرتے ہو بھائی, ایسا نہیں کرو یار. تشیع پہ رحم کر لو بھائی, تماشا کیوں بناتے ہو تشیع کا, نہیں کرو ایسا. خیر جناب چھوڑیے ان باتوں کو, پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے, مولانا پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے. بھائی نہیں کہوں تو کیا کہوں, کون کہے گا پھر؟ اگر کوئی بھی نہیں کہے گا, سب کے نے زبانیں بند کر لی, کون ان بچوں کو سمجھائے گا؟ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے, کالج یونیورسٹی میں جائیں گے, بھاگ جائیں گے دین سے, ایسے چھوڑتے ہیں مولوی بھائی پتہ نہیں کیا کیا اڑاتے ہیں.
ہے نا؟ ہونے لگا ہے. پڑھے لکھے لوگ بھاگنے لگے, بچے بھاگنے لگے. غیر حقیقی باتیں کرتے ہو, واقعیت سے دور. اتنا بڑا تھا کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا تھا. اپنے زمانے کے قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ, اپنے زمانے کے قلعوں کے دروازوں میں سب سے مضبوط دروازہ کافی ہے, کیونکہ وہ کوئی ما فوق الفطرت تھوڑی تھا. اور پھر ایک نے ماشاءاللہ اس سے بھی آگے بڑھا, کہ وہ جب پھینکا ہے مولا نے تو آج تک جا ہی رہا ہے, واپس نہیں آیا. ممکن ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, جب ہی ہنس رہے ہیں آپ سنا, لیکن اس وقت تو آپ نعرے لگاتے ہیں خوب. ابھی ہنس رہے ہیں جب میں بتا رہا ہوں تو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ کوئی مطلب عجیب و غریب قسم کی بات ہے نا یار. بھائی ایسی بات کرو کہ جو ہر آدمی کے لیے قابل قبول. اس میں کس کو شک ہے کہ علی کائنات کا مولا ہے؟ کوئی شک ہے؟ اس سے ولایت حاصل ہے, کوئی شک ہے؟ اور اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ عدم سے وجود میں لے آئے, وجود کو معدوم کر دیں, یعنی ولایت تکوینی. اس میں کوئی شک ہے؟ جس کو شک ہوگا ہم بحث کر لیں گے اس سے, ہم اس سے منوا لیں گے کہ معصومین کو ولایت تکوینی, یعنی اس عالم کون و مکان میں اللہ نے اختیار دیا ہے, مداخلت کا اختیار. یہ بڑا منصب نہیں ہے, وہ سب چیزیں آ گئی نا اس میں, تو خواہ کی کیوں اپنے طرف مسالے کیوں لگاتے ہو؟ جب طے ہو گیا کہ کائنات میں پورا اختیار ہے, ولایت تکوینی ہے, جو چاہیں کرے جیسے چاہیں, یعنی ظاہر اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں کرتے نا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, یہ یاد ہے شرط ہے, وہ نہیں چاہتے مگر جو وہ چاہتے ہیں جو ان کا بات واضح. اب گھیر لیا مولائے عارفان کی آنکھوں میں آشوب چشم, یعنی آنکھوں کی تکلیف. اب دیکھیے معصوم کبھی بھی بیمار نظر آئے تو سمجھ لیجئے کوئی حکمت الہی ہے. گھر میں بچے مریض نہیں ہوں گے تو نظر نہیں مانی جائے گی, نظر مانی جائے گی تو جناب پھر وہ اس کو پورا کیا جائے گا, اس کے لیے آٹا لایا جائے گا, اس کے لیے گندم ادھار لایا جائے گا, اس کے لیے روٹیاں بنائی جائیں گی, روزہ رکھا جائے گا, افطاری کا سامان تیار کیا جائے گا, ہے نا. جب تک یہ نہیں ہوگا ملک کیسے آئیں گے؟ مسکینم و یتیمم و اسیرہ والی آیت کیسے آئے گی؟ یعنی یوں کہیے کہ اگر مریض نہ ہو حسنین تو سورہ دہر کو جگہ کہاں ملے گی؟ واقعہ ہوگا تو جگہ ملے گی نا بھائی. سورہ دہر کو جگہ میں تو مریض ہوئے, کربلا میں جناب سید سجاد لقبی بیمار کربلا پڑ گیا, مریض ہوئے نا. حکمت ہے نا, کیونکہ پروردگار عالم مشیت امامت کو بچائے گی, امامت کو بچانا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کیوں یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک جگہ علاقے کا نام نہیں لوں گا, پبلک ناراض ہو جاتی ہے علاقوں کی. مجلس پڑھ رہا تھا میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میرے بعد جو آیا بقراط اعظم, اس نے آتے ہی سب سے پہلے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے والے عالم کو ضرور کہتے ہیں کہ رگڑا دو. ہاں, یہ اس میں ان کے بڑے نفس کو سکون ملتا ہے. اب کیونکہ اس کے بعد تو مجھے نہیں پڑھنی بھائی, تو وہ اس نے جناب سنانا شروع ہو گیا کہ یہ دیکھو یہ ہے مولویوں کا حال. مولا کی آنکھوں میں تھے, مولا کو راستہ نہیں, مولا. اور نیچے پبلک نعرہ حیدری. وہ یہ بھول گیا کہ دوسرے دن وہیں پہ مجھے پھر پڑھنا ہے. 2 روزہ پروگرام تھا, یہاں کے بھی کچھ لوگ میرے ساتھ گئے ہوئے تھے, گواہ ہیں, اس مجلس میں بھی بیٹھے ہیں 1-2. وہ کہا تھے, میں نے کہا اچھا بیٹا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں کراچی, حسن ظفر ابھی یہیں ہے, بے فکر ہے تو. اپنے خیال میں تو نے میرا کچومر نکالا ہے, کل میں تیرا کچومر نکالوں گا. خیر, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو خیر بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے ایسے بقراط اعظم پڑھے گا نا, یہ وہ کیسے سنا. جہاں بھی معصوم, حتیٰ کہ خود پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرض طاری ہو, آپ مریض ہوئے, معصوم کونین مریض ہوئی, نہیں ہوئی بخار. میں کل ہی تو پڑھا ہے مصائب میں آپ کے سامنے, کل یا پرسوں. کیا باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا نا لوگوں کو ایسے خواب و خیال کی دنیا میں لے جاتے ہیں, پتہ نہیں کون سی دنیا میں. نیچے رہو, ادھر ہی رہو, اپنے قد میں رہو, اپنی حد میں رہو. ان کی کوئی حد نہیں, تمہاری حد ہے. اپنی حدوں کو کراس نہ کرو. آئیے لے کر چلیں. کیوں ہوا ایسا؟
سب مطمئن کہ علی نہیں، اور جنگ تو جیتنی ہے، جنگ تو اپنی ہے نا، کیونکہ رسول ساتھ ہیں، شکست تو ہوگی نہیں۔ ہاں بھائی کون جائے گا فتح کرنے؟ حضور میں جاؤں گا، جاؤ یہ لو پرچم، جاؤ۔ دوڑے گئے، پیچھے لشکر بھی گیا، تھوڑی دیر بعد واپس لشکر آگے، لشکر والا پیچھے، دوسرے دن پھر گیا لشکر، اب کی لشکر والا آگے، لشکر پیچھے، مطلب روزانہ یہی ہو رہا تھا، کبھی یہ آگے وہ پیچھے۔ میں بڑے احترام سے پڑھتا ہوں، عزت سے جاتے تھے، عزت سے جاتے تھے، عزت سے آ جاتے تھے۔ ہم کیا کریں، تاریخ نے تو پتہ نہیں کیسے لفظ استعمال کیے، لیکن مجھ میں اتنی جرت نہیں کہ وہ مورخین کے وہ لفظ وہ جملے استعمال کر دوں یہاں پہ، جو کہ میرے مورخ ہے بھی نہیں بھائی، وہ تو ہمیں گالیاں ہی دیتے ہیں سارے مورخ، جن کے حوالے ہم آپ کو دے دیں گے تو وہ ہمیں برا بلا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ خیبر میں تو ان کو لکھنا پڑا کہ ہاں بھائی ایسا ہوتا رہا 39 دن ہو گئے، یعنی جس کو اپنے حسرتیں نکالنی تھی نکالنی، ٹھیک ہے، 39 دن۔ کتنے دن لگے؟ 39 دن۔ مرحب جب یہ لشکر پہنچتا تھا، لشکر والے پہنچتے تھے، مرحب دروازے میں کھڑکی ہوتی ہے، یاد رکھیے ہمیشہ، وہ اب بھی ہوتا ہے، جو پرانے قلعوں کو آپ دیکھیں گے نا تو قلعے کے دروازے اگر محفوظ ہیں کہ بیچ میں کھڑکی، تاکہ وہ کھول کے پہلے پوچھا جاتا ہے نا کون۔ تو جناب جب یہ لشکر والے پہنچتے تھے تو مرحب وہ کھڑکی کھولتا تھا، اپنا بھیانک منہ باہر نکالتا تھا، وہ کون، اور اس کی بھیانک شکل دیکھ کے آنے والے کہتے تھے کوئی نہیں، چلو یا چلو بھائی واپس چلو، وہی تو نے باڈی گارڈ واپس۔ اب جو بھائی کیا ہوا، کہ میں کیا کرتا، لشکر واپس آ گیا، مجھے بھی آنا پڑا۔ لشکر والے کہتے تھے دیکھو غلط بات نہیں کرو، پہلے آپ گئے تھے پھر ہم پیچھے آئے، ہمیں کیا پتا وہاں کیا ہوا، آپ واپس ہوئے ہم بھی واپس ہو گئے آپ کے پیچھے، ادھر گھوڑا موڑا، دوسروں نے گھوڑے موڑ دیے واپس، چلو پتہ نہیں کیا ہو گیا آگے بھائی، ایسے ہی نا۔ 39 دن یہ سب ہوتا رہا۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو بھائی اب بہت ہو گئے، بہت دن ہو گئے، واپس بھی جانا ہے، گھر بھی جانا ہے، کیا کیا جائے۔ اب آپ نے فرمایا تاکید کے ساتھ، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، ضرور ضرور کل اسے علم دوں گا جو مرد ہے۔ نہیں تو یہ باقی کیا تھے بھائی، مرد تھے، میں بتا رہا ہوں، نہیں آپ پریشان نہ ہو، میں کوئی طنز بھی نہیں کر رہا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ بھول گئے کہ رجل کا معنی بتاؤں گا آپ کو، یاد ہے نا، اس لیے میں نے سوال چھوڑ دیا، آپ ہنسنے لگے۔ چلیں آپ کی ہنسی بھی کوئی اتنی زیادہ بری نہیں لگی، مجھے اچھی لگی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، ضرور کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرارا غیر فرار، کرار یعنی میدان میں ڈٹ جانے والا، سخت ہوگا، واپس آنے والا، فرار کرنے والا نہیں ہوگا۔ یفتح اللہ علی یدہ، اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح دے گا۔ یحب اللہ ورسولہ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ انشاءاللہ نہیں کہا، حالانکہ اللہ کا حکم ہے اپنے رسول کو جب آئندہ کے لیے کوئی بات کیا کیجئے تو کہہ دیا کیجئے انشاءاللہ، آپ کے لیے بھی میرے سب کے لیے حکم ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہاں انشاءاللہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کا رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو خبر آئی ہے وہ دے رہا ہے، جو خبر آئی وہ دے رہا ہے کہ کل فتح ہوگا خیبر اور اس کے ہاتھ میں فتح ہوگا، نام نہیں لیا۔ سوال وہی کہ رجل جو مرد ہوگا تو یہ کیا ہے؟ یہ مرد نہیں ہے نا، یاد رکھیے۔ اگر مسئلہ وہ مرد اور غیر مرد کا ہوتا نا تو سب چیخ پڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم بھی تو مرد ہیں، ہم بھی تو مرد ہیں نا، لیکن نہیں، رجل کا معنی ایک اور ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں، مثال دیتے ہیں، وہی آیت جو ہم نے کل یا پرسوں پڑھی تھی، پرسوں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں کچھ مرد ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان کو
پورا کرتے ہیں۔ مومنین تو خود مذکر کا صیغہ ہے، مومنین مذکر کا صیغہ ہے۔ من المومنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ہیں۔ کیا مطلب؟ یاد رکھیے، مذکر ہونا اور ہے، رجل ہونا اور ہے۔ مذکر ہونا الگ چیز ہے مؤنث کے مقابلے میں۔ ممکن ہے کہ مؤنث ہو مگر رجل ہو۔ ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اب ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ مذکر ہونا اور ہے، رجل ہونا۔ آپ اپنے اوپر لے جائیے اس کو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کیا مردوں والی بات کی ہے، پلٹ کر وہ کہہ بھائی مردوں نہیں اور کیا ہے، مردوں والی بات کروں گا، لیکن نہیں نا۔ یعنی سننے والا بھی جانتا ہے کس لیے کہا جا رہا ہے، کہنے والا بھی جانتا ہے کہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ سب مرد ہیں، کہتے بھائی یہ مردوں کی طرح بات کرتا ہے، بھائی کیا مردوں والی بات کی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ ہاں دلیروں والی بات کی ہے بھائی، ہے نا، بہادروں والی بات کی، مردانہ صفات والی بات کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب سمجھ میں آ گیا مرد کسے کہتے ہیں؟ آپ خود استعمال کرتے نا یہ لفظ، کرتے نا بھائی یہ بڑا مرد آدمی ہے، میدان کا مرد ہے بھائی، وہ باقی یہاں ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ رجل یعنی وہ مرد جس میں تمام مردانہ صفات بدرج اتم موجود ہوں، شجاعت کی صفت کے ساتھ، بہادری کی صفت کے ساتھ، دلیری کی صفت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں رجل۔ اور وہ سب عرب تھے، سب جانتے تھے کہ بات مذکر مؤنث کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے میدان کے مرد کی۔ اس لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب جانتے تھے رجل کا معنی کہ کل جو جائے گا وہ میدان کا مرد ہوگا، وہ خالی ہاتھ نہیں پلٹے گا، وہ فتح لے کر آئے گا۔ اب سمجھ میں آ گیا کیوں رجل کہا؟ میں نے قرآن سے بھی مثال دے دیا آپ کو، من المومنین رجال، رجال، اس رجال کی جمع میں مرد عورت سب آ گئے، مجاہد مرد ہو یا مجاہدات ہو خواتین، اس رجال کی تعریف میں سب آ گئے، جو میدان کے مرد ہوتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ آیت کے رجال میں سب شامل ہو گئے، مومنین میں بھی مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں۔ اب آئیے، صبح ہوئی 40ویں دن کی، صبح ہوئی، جمع ہو گیا پورا مجمع۔ وہ منظر کشی آپ ہم سے بہتر انداز میں سنتے رہتے ہیں، مختصر کرتے ہیں بات کو۔ اللہ کے رسول نے پورے مجمع پہ نگاہ دوڑائی، پنجوں کے بل کوئی بڑا ہو رہا تھا، کوئی آگے والے کو نیچے جھکا رہا تھا، نیچے جھک، اللہ کا رسول مجھے دیکھنا، مجھے دیکھو۔ یہ سارا ایک منظر کشی کی ہے مورخین۔ اللہ کے رسول نے مجمع میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور پوچھا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو پورے مجمع میں شور اٹھ گئے، آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں درد ہے، نظر نہیں آ رہا، کچھ نہیں نظر آ رہا، آشوب چشم ہے۔ بھائی مجھے نہیں معلوم علی وہاں ہے کہ مدینے میں، کہیں بھی ہے، آشوب چشم ہے۔ کیا ہے؟ ہے تو آشوب چشم، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، شور مچ گیا۔ علی کہاں سے آگے بیچ میں؟ ہم میں سے کسی کو دیں؟ ابے تمہیں تو سب کو آزما لیا، اب کیا دیں بھائی تمہیں؟ لیکن کیونکہ جانتے ہیں کہ آج جو جائے گا وہ فاتح بن کر آئے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، بلاؤ جہاں بھی ہے، آشوب چشم میں کہیں بھی بلاؤ، پکارو علی کو، آواز دی علی کو۔ پکارنے کو کہتے ہیں ندا، عربی میں پکارنے کو کہتے ہیں ندا دینا۔ مختلف کیفیات کے لیے مختلف معنی ہوتے ہیں، صدا الگ ہوتے ہیں، یہ الگ ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے ندا۔ ندا یعنی پکارنا۔ بھائی علی وہاں تھے یا مدینے میں تھے؟ اللہ کے رسول نے پکارا نا، اس پکارنے کو کہتے ہیں ندا۔ اور جب خیبر میں علی کو پکارا تو وہاں سے پکارنے کی عادت ڈالی، اسی لیے علی کے پکارنے کے حصے کو کہتے ہیں ناد علی۔ پکار علی کو، پکار علی کو، کیوں؟ خیبر میں اللہ کے رسول نے پکارا تھا۔ ابھی بتاتا ہوں خیبر کی ایک اور سنت آپ کو، ایک سنت پتہ چل گئی، ناد علی مظہر العجائب، وہ جو عجائب کا مظہر ہے اسے پکار، اسے پکار۔ آ گئے علی، اب سب کے منہ لٹک گئے۔ کیا پوزیشن ہے علی؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں صاف دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں دکھنے کو آئی ہیں۔ بڑا اچھا لفظ ہے اردو کا، آنکھیں دکھنے کو آئی ہیں، وہی آشوب چشم کو اردو میں ہی کہتے ہیں، آنکھیں دکھنے کو آئی ہیں، نہیں دیکھ سکتا سب۔ اچھا ادھر آئیے، اس پہ بھی اس کو بڑا اعتراض ہوا تھا، او علی کی آنکھیں،
رسول اپنا لعاب لگائیں گے، وہ تجھے کچھ پتا ہے، ہوش ہے تجھے؟ کسی معصوم نے اس وقت تک زبان کھولی ہی نہیں جب تک اپنے سے پہلے والے معصوم کی زبان کو چوسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کہا نا صلی اللہ محمد لوگوں کو بھی جاہلوں کو اپنے سروں پہ مسلط کرنے کا شوق ہو گیا ہے، نہ کوئی مطالعہ ہوتا ہے، کچھ نہیں، او ایسا کہہ دیا کرو، یہ کہہ دیا، ہوش میں ہو۔ یہ وہی لسان مبارک ہے کہ جب تک علی کے دہن میں نہیں گئی تھی علی نے کچھ بولا ہی نہیں تھا۔ علی کی زبان کی گرہ اسی وقت کھلی تھی جب لسان مبارک رسالت مآب علی کے دہن میں گئی تھی۔ معلوم ہے کچھ پڑھا ہے؟ ہر معصوم کو پڑھ لو، اس کی پہلی غذا ہوتی ہے اپنے سے پہلے معصوم کی لسان، اس کو چوسنا۔ ہر معصوم کا پڑھ لو، میں نے کہہ دیا بس کافی ہے، آپ جا کے پڑھ لیے، خود پڑھ لیے۔ آخری امام کا بھی پڑھ لیجیے آپ کہ 11ویں امام کی زبان چوسی ہے، اس کے بعد گواہی دی ہے۔ تو علی کے لیے یہ لسان مبارک کوئی کیا غیر آشنا چیز ہے؟ علی تو جانتا ہے نا، اس کے لمس کو پہچانتا ہے نا علی۔ بس قریب آئے، لسان مبارک رسول چشم ولایت سے مس ہوئی، اتنا ہوا بس ادھر وہ لسان مبارک مس ہوئی۔ اب اللہ کے رسول نے پوچھا علی اب کیا حال ہے؟ علی نے مسکرا کے دیکھا اور فرماتے وہ رہا خیبر، یعنی وہاں تک دیکھ سکتا ہوں، وہ رہا خیبر۔ علی کے ہاتھ میں علم دے دیا۔ اب علی نے کچھ نہیں پوچھا لشکر کدھر ہے، کہاں ہے، کہاں نہیں، ہو جا کرے وہاں جانا ہے، علی چلے، پہنچ گئے وہاں۔ مرحب بڑے اطمینان سے آتا تھا، کیوں؟ اسے معلوم تھا کہ کوئی مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ اس کی ماں نے اس کو بتا دیا تھا، ماں نے بتا دیا تھا نا، ایک آدمی کو مقابلے پر نہ جانا، باقی دنیا میں تجھے کوئی پچھاڑ نہیں سکے گا۔ اس نے پوچھا تھا اس کی کوئی نشانی، کہاں 2 نشانیاں تجھے بتا رہی ہوں میں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ پتھر پہ علم گاڑ دے گا، یعنی وہ لکڑی کا دستہ اس پہ گاڑ دے گا، پتھر پہ گاڑ دے گا، اس سے نہیں لڑنا۔ دوسری نشانی کا اپنا نام حیدر بتائے گا۔ کیا بتائے گا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کا نام حیدر ہوگا، یہ نہیں کہا کہ اس کا نام ہے، کہا کہ وہ اپنا نام حیدر بتائے گا۔ میں نے آپ سے کیا عرض کیا تھا کل یا پرسوں کی مجلس میں، پرسوں شاید خندق کے باب میں، کہ علی نے کہیں بھی اپنا تعارف کرایا تو یہ کہہ کے کرایا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا۔ ہر جگہ جنگ میں، حضر میں، کہیں بھی تعارف علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب۔ اب آئیے آپ، کیا ہوا جناب؟ علی پہنچے، اپنی دلدل سے اترے اور لکڑی کے دستے کو چٹان میں گاڑ دیا، دلکارا، آؤ نکلو باہر۔ یہ لہجہ سنا چونکا کہ آج کوئی ذرا نیا لہجہ ہے بھائی، آج جو آیا ہے وہ روز آنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ کھڑکی کھولی، ڈر گیا، دیکھتے ہی ڈر گیا۔ کیوں؟ پہلی نشانی سامنے آ گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس آنے والے نے علم کو پتھر میں گاڑ دیا، چٹان، ڈر گیا۔ کہتا آنے والے، اپنا تعارف کرا۔ اب یہاں پہ ایک فضیلت سنو فاطمہ بنت اسد کی، علی کی ماں کی فضیلت سنو۔ علی نام آیا ہے اللہ کی طرف سے، نا، رکھ دیا نا، سب راضی ہو گئے، اللہ کے رسول نے نام رکھ دیا جناب ابو طالب صاحب، علی علی علی۔ ماں ہے نا، ماں کہتی ہے ایک نام میں بھی رکھوں گی، تو کہہ دیتے اللہ کے رسول آ گیا نا نام، ماں باپ کو نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے آ گیا نام۔ نہیں، ماں کا حق ہے، ضرور رکھیے، آپ بھی رکھیے نام۔ ابو طالب بھی کہتے کہ نہیں آپ کا حق ہے، یہ ماں کا حق ہے، کیوں نہیں حق ہے، ماں رکھے گی نام، رکھیے آپ۔ ماں نے نام حیدر رکھ دیا۔ اچھا اب مجھے بتائیے کبھی علی نے نام استعمال کیا؟ نہیں کیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہیں بھی نہیں، نہ مکے میں نہ مدینے، کہیں نہیں، نام ہی نہیں استعمال کیا۔ اور ماں نے کبھی گلہ بھی نہیں کیا، ماں نے کبھی گلہ، بیٹا تو ہمیشہ اپنا نام علی بتاتا ہے، جو میں نے رکھا وہ تو بتاتا ہی نہیں ہے، کبھی تو گلہ کرتی فاطمہ بنت اسد کے بیٹا، کبھی تو وہ نام لے دیا کر اپنا جو میں نے رکھا ہے، تو جب اپنا نام لیتا ہے علی بتاتا ہے علی، کبھی نہیں کیا ماں نے گلہ۔ حالانکہ مدینہ تک جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ساتھ آئی ہے نا، گلہ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد کون ہے۔ علی نے اس نام کو بچا کے رکھا تھا، بتانا چاہتے تھے علی
مرحب کو کہ اگر تیری ماں اتنی بڑی عالمہ تھی نا تو میری ماں تجھ سے، میری ماں سے کئی گنا بڑی عالمہ تھی۔ میری ماں جانتی تھی کہ ایک معرکہ ایسا ضرور آئے گا جس میں میرے بیٹے کو میرے دیے ہوئے نام کی ضرورت پڑے گی، لہذا جیسے ہی مرحب نے پوچھا آنے والے اپنا تعارف کرا تو ہر معرکے میں اپنا نام علی ابن ابی طالب بتانے والے علی نے جھوم کر جواب دیا تھا، سمیت امی حیدرہ، میں وہی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا۔ حیدر جزاک اللہ۔ بس انشاءاللہ آپ جلد آپ کی زحمت تمام کریں گے، تھوڑا سا آگے بڑھائی، پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ مومن خاصی تعداد میں آگے، درود بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے، سب آگے بڑھائیے درود بھیجتے ہوئے، جزاک اللہ۔ نہیں، مل کر اس سے بہتر انداز میں سب مل کر ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ سمجھ میں آئی بات؟ دھوکے میں نہیں ماروں گا تجھے۔ سمیت امی حیدرہ، میں وہی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام، بس نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ بس یہ ایک اور سن لیجئے احسان علی کا، اگر علی اپنا نام حیدر نہ بتاتا وہاں تو آپ کو نعرہ حیدری کہاں سے ملتا؟ یہ اسی خیبر کا صدقہ ہے نعرہ حیدری، ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا حیدر کون، یہ تو خیبر میں علی نے بتایا میں حیدر ہوں، لیکن وہ بھی دلیر تھا، بے شک موت سر پہ تھی لیکن بھاگا نہیں۔ کیوں؟ اسے بھی شرم آتی تھی اپنی قوم سے، بعض ایسے بے شرم ہیں نہ انہیں اپنے بچوں سے شرم آتی ہے نہ اپنی قوم سے شرم آتی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور نہ پہنچ جائیے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس میں اتنی غیرت تھی، اس میں اتنی حیا تھی کہ پیچھے ہٹا تو میری قوم مجھے بزدلی کا طعنہ دے گی، لڑوں گا، مارا جاؤں بے شک لڑوں گا۔ لڑا، مارا گیا، خیبر فتح ہوئی، خیبر کا صدقہ ملا، سب کو ملا، آج تک بٹ رہا ہے۔ خیبر کس سے چھینا؟ یہودیوں سے۔ خیبر کس کے ہاتھ سے لیا علی نے؟ تو یہودیوں کی دشمنی کس سے ہوئی؟ دوستی کس سے ہوئی؟ نہیں میں بتا رہا ہوں نا، میں اصول دے رہا ہوں، علی کا بتایا ہوا اصول دے رہا ہوں نا۔ دوست کا دوست آپ کا دوست، دوست کا دوست، دوست کا دشمن آپ کا دشمن، دشمن کا دشمن آپ کا دوست۔ ایک دوست کا دوست آپ کا دوست ہے اور ایک دشمن کا دشمن۔ قریش علی کے دشمن، یہودی آج بھی وہ دشمن کیونکہ علی دونوں کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ اگر علی کے ساتھ دشمنی نہ ہوتی تو ایسے وقت میں جب آثار عالم اسلام کو غزہ کی مدد کرنی چاہیے تھی، یہ شام پر حملہ کیوں ہوا؟ اسرائیل کی مدد میں ہوا نا، شام پر حملہ کس کی مدد کے لیے ہوا؟ اب سمجھ میں آگے جو میں آپ کو کنیکشن تاریخی بتا رہا ہوں کہ کل بھی یہ دوست تھے، آج بھی۔ جن لوگوں کو غزہ کی بات کرنی تھی، پارا چنار پہ حملہ آور کیوں ہوئے؟ کیونکہ یہودیوں کا ساتھ دینا ہے۔ کس کا ساتھ دینا ہے؟ یہودیوں کا۔ تو کل بھی وہ دوست تھے، آج بھی وہ دوست ہیں۔ الحمدللہ کل حیدر سے دشمنی تھی، آج حیدر والوں سے دشمنی ہے ان کی۔ یہ ہے خلاصہ۔ اس لیے ہم جیسے لوگ نہیں ڈرتے ڈراتے بھائی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جو ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ بے فکر یاد رکھو، جو اس ثابت قدم رہے گا اس معرکے میں وہی جیتے گا۔ یہ معرکہ ہے، آخری معرکے کا آغاز، ابھی پہلا آغاز۔ ابھی اس کے بعد نہ معلوم کتنے امتحان آنے والے، اچھے بڑے لوگ بھاگ جائیں گے، میدان چھوڑ دیں گے، اور نہیں بھائی بچاؤ، اپنی جان بچاؤ، بچے بچاؤ، مال بچاؤ، سب ایسا۔ ثابت قدم جو رہے گا ملحق ہو جائے گا اس لشکر کے ساتھ جو لشکر خاتمہ کرے گا طاغوتی طاقتوں کا، مگر اس کے لیے یقین چاہیے، یقین۔
تو آج جو یقین کی منزل پر ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کسی طاقت کا خوف نہیں. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے وعدے کے پورا ہونے کا زمانہ آ گیا. جب فرعون اپنی آخری حد پہ پہنچ جائے نا فرعونیت، سمجھ لو موسیٰ آ رہا ہے. سنت الہی ہے. قرآن نے ایسے تو نہیں یہ قصے بیان کر دیے، اسی لیے بیان کیے قیامت تک تمہارے سامنے یہ حالات آئیں گے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ گردش دورہ ہے جو تمہارے سامنے آتی رہے گی. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تمہارے پائے ثبات میں لغزش آ جائے، خاص طور پہ علی کے شیعہ. ایک بات رہ گئی بتانا چاہتا تھا 5 دن میں، اور اب وقت بھی نہیں، اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مصائب کی منزل کی طرف آ رہا ہوں. لیکن یاد رکھیے جو کہتے ہیں دعائے زہرا والے ہیں ہم، دعائے زہرا والے، دعائے زہرا کی دلیل میں دیتا ہوں، کسی کے پاس ہے نہیں، میں نے دی ہے. انشاءاللہ کہیں مجالس ہوگی وہاں دے دوں گا، کیونکہ وہ پوری ایک مجلس چاہتی ہے. وہ حدیث جس حدیث میں ہے کہ پروردگار عالم نور زہرا سے ایک امت کو خلق کرے گا، ایک امت کو خلق کرے گا. یہ حدیث ہے پوری میرے پاس ہے، اطمینان رکھیں، مستند حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے. میں بیچ میں سے ایک جملہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ اس نور زہرا سے ایک امت کو خلق کرے گا. یہ امت کیا کرے گی؟ یہدون الی خلقی. اس گروہ کی جو دعائے زہرا والا گروہ ہوگا، اس گروہ کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ یہ لوگوں کو میری طرف بلائیں گے، یعنی اللہ کی طرف. یہدون الی خلقی، میری مخلوق کو میری طرف، اپنی طرف نہیں بلائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، اور میرے لیے قیام کریں گے، یعنی اللہ کے دین کے لیے قیام کریں گے، لڑیں گے، اسلام کے لیے لڑیں گے، دین کے لیے لڑیں گے. یہ صفات بتائیں. تو دعائے زہرا والی یاد رکھو قوم وہ ہے جس کی 2 صفتیں سب سے بڑی ہیں. ایک صفت اللہ کی طرف بلائے گی، ایک صفت ظالموں کے مقابلے میں قیام کرے گی. باقی جس کی مرضی خوش فہمی میں رہتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا. اور یہ پوری طویل حدیث ہے، میں نے عرض کیا کہ اب وقت نہیں بچا، کسی اور مجلس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے پوری حدیث، حوالے بھی دے دیں گے آپ کو، لیکن ابھی میں نے اشارہ دے دیا. یہ دعائے زہرا کیوں؟ وہی بات تھی، زہرا کو اذیت تھی کہ میرے بچوں کو ایسے مارا جائے گا، اور مارنے والا بھی کوئی اور نہیں، مسلمان کلمہ گو. بابا یہ کیا ہوگا؟ میری بچی کوئی رونے والا تو چھوڑ، کوئی لاشا اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا. بکھرے پڑے ہوں گے لاشیں، گلشن زہرا کے پھول بکھرے ہوئے ہیں، گلاب ریت پہ بکھرے ہوئے ہیں، سارے پتی پتی ہو، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. کتنی اذیت میں زہرا کہ میرے بچے اور میرے بچوں کے چاہنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. بابا کوئی نہیں ہوگا. نہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ بھائی کی یہ قوم زندہ رکھے گی، نہ صرف حسین کی یاد بنائے گی بلکہ حسین کے کاز کو، مقصد کو زندہ رکھے گی، لڑتی رہے گی. آج انصاف سے بتاؤ وہی لڑ رہے ہیں نا جو مقصد حسینی کو جانتے ہیں، ورنہ ان کو کیا پڑی، وہ بھی بیٹھ جائیں، جنت تو ملی گئی بھی، مجلس کرو جنت میں جاؤ. وہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ کیوں اپنی جانیں دے رہے ہیں؟ ان کے بچے کیوں قربان ہو رہے ہیں؟ ان کے بچے کیوں یتیم ہو رہے ہیں؟ ان کے گوشت کے ٹکڑے کیوں فضاؤں میں بکھر رہے ہیں؟ ان کے گوشت کی خوشبو کیوں پھیلی ہوئی فضاؤں میں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے حسینی ہو جانا، اتنا آسان. وہ رہبر کی بات پہ مجلس کو ختم کریں گے. جو رہبر نے کہا نا کہ جب بڑی بڑی قیمتی اور دلیروں کی جانیں جائیں، سمجھ لو فتح قریب ہے. مجھے تشریح کی ضرورت تو نہیں، حسین سے قیمتی کسی کی جان ہے؟ اتنی قیمتی جان گئی ہے تو اللہ کا دین بچا ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہوا. اتنی ہی بڑی قربانی کی ضرورت ہے. ان سب قربانیوں کا ملجا و ماوا، یعنی ان کی بازگشت اس کی طرف ہے، فاطمہ زہرا کی طرف، جس نے قبول کیا معبود میں دوں گی، میرے بچے دیں گے قربانی، جس نے قبول کیا. عہد و پیمان ہوئے نا باپ اور بیٹی میں، آخری وقت میں کسی کو نہیں معلوم کیا عہد و پیمان ہے. بس اتنا معلوم ہے کہ بیٹی کے زانوں پہ سر رکھا تھا رسول کا. اور جب دق الباب ہوا تھا تو اس بیٹی نے کہا تھا جو بھی ہو چلے جاؤ. ابھی رسول کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی ہے. خاموشی چھا گئی. تھوڑی دیر بعد پھر دق الباب ہوا. پھر وہ ذرا اونچی آواز میں دختر رسول نے فرمایا کہ جو بھی ہے واپس جاؤ. ابھی رسول کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی. پھر خاموشی. تیسری بار جب دق الباب ہوا تو اس شہزادی نے اونچے لہجے میں بلند آواز میں کہا تم نے سنا نہیں؟ رسول کی بیٹی فاطمہ تم سے کہہ رہی ہے کہ جاؤ.
ابھی فاطمہ اپنے بابا کے پاس بیٹھی، ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے غش سے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر فرماتے میری بچی جانتی ہے کون ہے یہ؟ کوئی دہلیز پار کرنے کے لیے اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن میری بچی یہ تیری دہلیز پار نہیں کر سکتا جب تک تو اجازت نہیں دے گی۔ یہ تیرے بابا کو لینے کے لیے آیا، اسے آنے دے، اسے مت روک۔ معصومہ کی آنکھوں سے اشک جاری، بابا کے فراق، بابا کی جدائی کا وقت آ گیا۔ اچانک کچھ خواتین نے جو گھر میں موجود تھیں انہوں نے دیکھا کہ ایک تبسم آیا ہے لبوں پر۔ کل شاید میں نے عرض کر دیا تھا، بس یہ تبسم کیوں تھا کہ ان تمام تکلیفوں کا مداوع یہ ہونے والا تھا کہ سب سے پہلے جو ہستی ملے گی رسول سے وہ فاطمہ ملے گی۔ 75 دن یا 95 دن، 13 جمادی الاول کو لے لو تو 75 دن، 3 جمادی ثانی کو لے لو تو 95 دن۔ 95 دن کل میں نے عرض کیا کوئی خاتون، کوئی بیوی بوڑھی ہوتی ہے؟ کیسے مصائب تھے کہ جن مصائب کو یاد کر کے شہزادی فرماتی تھی سبت علیہ مصائب لو انا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا آپ کے بعد تو مصائب مجھ پر ایسے ٹوٹ پڑے کہ اگر روشن دنوں پر یہ مصیبتیں پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل۔ اور جب معصومہ کہہ رہی نا تو پھر مان لو کہ ایسے ہی تھا، کیونکہ معصوم کبھی مبالغہ نہیں کرتا، یہی تھا، ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑے۔ کس پر؟ دنیا میں بھی کوئی بڑا انسان ہونا تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ دیکھو اس بزرگ کا احترام اس کی اولاد میں جاتا ہے، چاہے اس کی اولاد اس کی ہم منصب نہ بھی ہو تو احترام کرنا اس کے بڑے کی وجہ سے ہے نا۔ اللہ کے رسول نے عمل کر کے بتایا، حاتم طائی کی اولاد کو رہا کر دیا کہ نہیں، اس کے باپ میں ایک صفت تھی سخاوت کی، چھوڑ دو، اس کے بچیوں کو بیٹیوں کو رہا کر دو۔ کیوں؟ اس کے باپ عزت دار تھا۔ پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ کسی بھی قوم کے عزت داروں کو ذلیل نہ کرنا، بے شک کافر ہو لیکن اپنی قوم کا بڑا ہے نا، ان بڑوں کو کبھی ذلیل، سب کچھ سمجھا دیا لیکن اتنا سمجھے تھے مسلمان، بس اتنا سمجھے تھے کہ آگ لے کے دختر رسول کے دروازے پر آ گئے تھے۔ آپ مجھے کیفیت تو بتائیے کہ زہرا پہ گزرتی کیا ہوگی؟ میں اس کی بیٹی ہوں جس کا یہ کلمہ پڑھ رہے، جس کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ کیا کیا زہرا کے ساتھ؟ کس طرح سے حق چھینا گیا زہرا کا؟ کیوں زہرا نے احتجاج کیا؟ آج اگر زہرا احتجاج نہ کرتی تو جو آج تک حلق کی ہڈی بنا ہوا ہے نا، نہ نگلتے بن رہا ہے نہ اگلتے بن رہا ہے، ہر سال نئی تعویلیں لے کر آتے ہیں فدق کے لیے، ہر سال نئی تعویلیں، کیونکہ ان کی تعویلیں پوری نہیں پڑتی ان دلیلوں کے سامنے جو فاطمہ زہرا نے دربار میں کھڑے ہو کر دی تھی اپنے حق کے لیے۔ اور جانتے خطبے کے آخر میں کیا فرمایا تھا کہ جاؤ لے جاؤ کر لو اس کو سواری، ہمیں کیا سروکار اس دنیاوی مال سے، لیکن یاد رکھنا یہ مجروح ہے، یہ زخمی ہے، یہ سواری، لعنت اس کے ساتھ لگ چکی۔ یعنی ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرو گے فدق سے، فدق تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، فدق تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ لگا رہے گا تمہارے ساتھ۔ اسی لیے اب علت سن لو، جس چیز کو زہرا نے کہہ دیا تھا لے جاؤ، قیامت تک کے ننگوار کا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، ننگوار اس کے ساتھ رہے گا۔ علی کیسے واپس لیتے؟ اس لیے علی نے واپس نہیں لیا، اس لیے کسی معصوم نے واپس، آج تک وہ موضوع چل رہا ہے، آج تک اس فدق کے موضوع پہ ہزاروں لاکھوں شیعہ ہو گئے، آج کے دور میں بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، بڑے بڑے علماء کرام مفتیان دین شیعہ ہو گئے، جب ان کے سامنے حقائق کہتے ہیں تو ہمارا مولوی بتاتے ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ ہوا ہے دختر رسول کے ساتھ۔ جب انسان صرف اتنا سوچتا ہے کہ جس کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں بھائی، جب اس کی اولاد کے ساتھ انہی نے یہ کر دیا تو باقی مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو؟
یہ حال ہو گیا تھا کہ مسلمان جمع ہو گئے دروازے پہ علی کے، یا علی ہماری نیندیں خراب ہو رہی ہیں، ہم دن میں کام نہیں کر سکتے، دختر رسول دن میں بھی روتی رہتی ہیں اور رات میں بھی روتی ہیں، ہمارے بچے نہیں سو پاتے۔ علی روتے ہوئے اندر آئے ہیں گھر میں، پوچھا دختر رسول نے، یا ابوالحسن خیر ہے، خیریت ہے، کیوں آئے تھے مدینے کے؟ علی کیسے بتائیں زہرا کو؟ زہرا نے اصرار کیا، بتائیے، اب میں عادی ہو گئی ہر تکلیف سہنے کی۔ کیا کہتے ہیں مدینے والے کہ شہزادی یہ کہتے ہیں کہ دختر رسول کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ان سے کہیں کہ رونے کا ایک وقت مقرر کریں، یا رات میں روئیں یا دن میں روئیں۔ معصومہ پھر رونے لگی۔ اچھا میں ایسا کرتا ہوں، آپ کے رونے کے لیے ایک جگہ بنا دیتا ہوں۔ آپ کے رونے، یعنی آج جو آپ کے رونے پر اعتراض ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ جب سے چل رہا ہے۔ رونے کے لیے میں ایک الگ جگہ بنا دیتا ہوں۔ تو میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ اسلام کا پہلا عزا خانہ بنایا حسین علی نے، یہاں بیٹھ کے رو۔ وہ جنت البقیع کے آگے جا کے پیچھے، وہ کسی زمانے میں 87 میں وہ جگہ دیکھی تھی، واللہ عالم وہ تھی، لیکن وہ بیت الحزن کے نام سے تھا، ہم گئے بھی تھے وہاں۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا اب وہاں پر کچھ ہے نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم۔ تو میں خیر اس وقت جا چکا ہوں بیت الحزن، وہ جا نہیں سکتے تھے، پابندیاں بہت تھیں، لیکن بہرحال دور سے دکھا دیا گیا تھا، باڑ واڑ لگی ہوئی تھی۔ اب جو کوئی ایک گھر کو یہ دکھاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے وہ لے آیا کہ بیت الحزن بنا کے وہاں سب چیزیں رکھی، انہوں نے کوئی چیز تو چھوڑی نہیں، تو تبرکات چھوڑیں گے وہ؟ یا جی میں نے سمجھ میں خیر بہرحال تو وہ بیت الحزن بنا دیا گیا تھا۔ صبح ہوتی تھی علی چھوڑ کے آ جاتے تھے، اور جو بھی تھا ضروریات کا سامان، وضو کے لیے، کھانے کیا معصومہ کا کھانا کیا اور کیسا کھانا، جانتے نا آپ کہ کتنی کمزور ہو گئی تھی معصومہ، تو اس کا نام رکھا گیا تھا بیت الحزن، جہاں پر بیٹھ کے فاطمہ اپنے بابا کو روتی تھی۔ بابا میرے رونے پر اعتراض ہے مدینے والوں کو، اب آپ کی جدائی میں جو میرے آنسو بہتے ہیں وہ ان سے گوارا نہیں، وہ ان سے گوارا نہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا، جنازہ تیار کیا، اسما نے مدد کی، امامہ نے مدد کی، بعض جگہ جناب فضہ کا بھی نام ہے، گھر کی ان خواتین نے، ان کنیزوں نے مدد کی، علی نے جنازہ تیار کیا، رات کی تاریکی میں جنازہ لے کر نکلے۔ کل میں پڑھ چکا ہوں نا کہ وہ بچی چھوٹی سی ایک پیچھے پیچھے آئی تھی روتی میں، کل میں نے پڑھا۔ اب آگے سنیے، آپ آگے سنیے کیا ہو۔ علی نے سپرد لحد کیا زہرا کو، قبر کو بند کر دیا۔ قبر کو بند کرنے کے بعد لکھا ہے کہ علی بے دم ہو کر قبر زہرا پہ گر پڑا۔ یہ لفظ ہیں، یہ لفظ ہیں، یہ لفظ ہیں، علی بے دم ہو کر قبر زہرا پر گر پڑے۔ اور دوسرا جملہ سنیے، پھر لکھا ہے آگے، علی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ جیسے کوئی معصوم بچہ نہیں روتا ہے بلک بلک کر، علی قبر زہرا پہ بلک بلک کر رو رہے تھے، بے دم ہو کر گر پڑے تھے، اور خطاب کر کے کہتے تھے، دختر رسول آپ بہترین جگہ پہنچ گئیں، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ پہلے علی نے معافی مانگی ہے، مجھے معاف کر دینا، لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں یہی ہے، پہلے معافی مانگی۔ علی کے گھر میں سوائے مصیبتوں کے آپ نے کچھ بھی تو نہیں۔ اب آپ اس جملے سے علی کے کرب کا احساس کیجئے۔ علی کو یہ اذیت ہے کہ میرے گھر میں زہرا کو فاقے ملے، میرے گھر میں ساری یہ تکلیفیں جھیلی، میرے گھر میں دروازہ گیا۔ علی کے گھر میں سوائے مصیبتوں کے آپ نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن اے دختر رسول آپ ایک ایک چیز کی گواہ ہیں، آپ نے ایک ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ بس اپنے بابا کی بارگاہ میں پہنچ گئی، میرا سلام کہیے گا میرے حبیب کو۔ اب مولا گفتگو کر رہے ہیں قبر زہرا پہ، میرے حبیب کو میرا سلام کہیے گا، بتائیے گا
کہ آپ کے جانے کے بعد اس امت نے علی کے ساتھ کیا کیا. علی کے ساتھ کیا کیا؟ اے دختر رسول آپ گواہ ہیں کہ علی کوئی نہیں، نہ دن میں نہ رات میں چین نہیں لینے دیا. اے دختر رسول میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کے ان معصوم بچوں کو اب میں کیسے بہلاؤں گا. جب یہ مجھ سے اپنی ماں کے بارے میں سوال کریں گے میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ میں حسن حسین زینب ام کلثوم کو کیسے تسلی دوں گا، کیسے ڈھارس دوں گا؟ یہ قبر زہرا پہ علی کا حال تھا، یہ قبر زہرا پہ علی کا حال تھا. اور وہی ہوا جب علی گھر پہنچے تو سب سے پہلے بچیاں آ کر لپٹ گئے. ارے 4-5 سال کی بچیاں زینب اور ام کلثوم چمٹ گئیں قدموں سے بابا کہ بابا ہماری ماں کو کہاں چھوڑ کر آ گئے. اور یقین کرو عزادارو، یہ وہ موقع اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں کسی نے علی کو بلند آواز سے روتے نہیں دیکھا تھا. لیکن جب علی کی بچیاں، علی کی بیٹیاں اس سے آ کر چمٹی ہیں تو علی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے. بچیوں کو کلیجے سے لگا کر کہتے تھے میری شہزادیوں، میری بچیوں میں تمہاری ماں کو کہاں سے لے کر آؤں. ایک وہی تو میری مونس تھی، وہی ایک میری غم گسار تھی جس سے علی اپنے دل کی باتیں کیا کرتا تھا. اب میں کہاں سے اسے لے کر آؤں؟ عزادارو پس یہ ایک مصیبت نہیں تھی. زہرا کے دروازے پہ مسلمان ہر کچھ عرصے کے بعد نئی مصیبت لے کر آتے تھے. کبھی علی کے سر پہ ضربت کی خبر زہرا کو پہنچتی تھی، کبھی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے، کبھی حسن کا جنازہ تیروں کے ساتھ واپس آتا تھا، اور کبھی خود زہرا بیٹھی ہے اپنے بچے کے سرہانے 3 بار قاتل پیچھے ہٹا ہے. حسین کا جنازہ، حسین کا سر قلم کرنے سے پہلے 3 بار پیچھے ہٹا تھا. بعد میں پوچھا گیا تو بار بار پیچھے کیوں ہٹتا تھا؟ کہا میں کیا کروں، جب میں آگے بڑھتا تھا کوئی بی بی فریاد کرتی تھی میرے بچے کے گلے پہ خنجر نہ چلا. میں نے چکیاں پیس کر بڑی محنت سے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالم وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلب. ماتم حسین.